اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ معزز ناظرین و سامعین، اس سے پہلے میں نے ایک ویڈیو بنائی تھی جس میں میں نے یہ بیان کیا تھا کہ یہ جسم جو ہمیں بشر بناتا ہے یہ اس دنیا کے لیے ہے۔ ہمیں یہ جسم اس دنیا میں ملتا ہے اور ہم یہ جسم اسی دنیا میں چھوڑ کر چلے جاتے ہیں۔ باقی اگلے جہانوں میں یا پچھلے جہانوں میں سے ہم گزر کے آئے ہیں وہاں ہمیں اس جسم کی ضرورت نہیں پڑتی، لیکن ان جہانوں میں بھی ہمارا ایک جسم، ایک وجود موجود ہوتا ہے۔ اسی سلسلے میں میں ایک آیت مبارکہ دوبارہ آپ کے سامنے پیش کرنے کی شرط کر رہا ہوں۔ امید ہے کہ آپ اس پر غور کریں گے اور اس میری پہلی کہی ہوئی بات کے ساتھ ملا کر نتیجہ اخذ کرنے کی کوشش کریں گے۔ اللہ تعالیٰ قرآن شریف میں سورۃ اعراف میں ارشاد فرماتا ہے وَلَقَدْ خَلَقْنَكُمْ ثُمَّ صَوَّرْنَكُمْ ثُمَّ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ، اور تحقیق ہم نے تمہیں پیدا کیا، پھر تمہیں صورتیں عطا کی، پھر ملائکہ سے کہا، پھر فرشتوں سے کہا کہ آدم کو سجدہ کرو۔ آپ دیکھیں اس میں ایک لفظ ثم کا استعمال ہوا ہے، وَلَقَدْ خَلَقْنَكُمْ ثُمَّ صَوَّرْنَكُمْ ثُمَّ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ۔ یہ ثم کا جو لفظ ہے یہ بعد کو ظاہر کرتا ہے، تأخر زمانی کو ظاہر کرتا ہے۔ یعنی اس آیت کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تحقیق ہم نے تمہیں پیدا کیا، اس کے بعد تمہیں صورتیں عطا کی، اور اس کے بعد فرشتوں سے کہا کہ آدم کو سجدہ کرو۔ یعنی مطلب یہ ہوا کہ جب فرشتوں کو آدم کو سجدہ کرنے کا حکم دیا گیا تھا تو اس سے پہلے تمام انسانوں کی تخلیق ہو چکی تھی، انہیں صورتیں عطا کی جا چکی تھی۔ اگر ان کی تخلیق ہو چکی تھی، انہیں صورتیں عطا کر دی گئی تھی، تو ان کی کیفیت کیا تھی؟ کیا یہی جسم جو ہمیں اس دنیا میں ملتا ہے یہ تھا یا کوئی اور تھا؟ اس ویڈیو میں نے یہ کہا تھا وہ جسم اور تھا، کیونکہ جب آدم علیہ السلام کو جنت میں بھیجا گیا تھا تو ان کا جسم اور تھا، اور جب ان سے خطا ہوئی وہ شجر کو چکھا تو اس کے بعد ان کی جسم کی کیفیت اور تھی، جس کے نتیجے میں وہ جنت کے درختوں کے پتوں سے اپنے جسم کو ڈھانپنے لگے تھے۔ اور جو اللہ تعالیٰ کے عاشق نے شرف فرمایا تھا انی جاعل بشر، میں بشر بنانے والا ہوں، تو وہ جسم بشریت اس خطا کے بعد آدم کو حاصل ہوئی۔ اسی طرح لیکن ایک بات اس میں یاد رکھنے کی ہے، اللہ تعالیٰ نے آدم کو سجدہ کرانے سے پہلے تمام مخلوقات کو پیدا کر لیا تھا، انہیں صورتیں عطا کر دی گئی تھی، لیکن جو نظم تھا، جو سلسلہ تھا، وہ آدم کے اس دنیا کے آنے کے بعد شروع ہوا اور تا قیامت وہ جاری رہے گا۔ لیکن وہی بات بشری جسم تو ہمیں صرف اس دنیا میں رہنے کے لیے ملا ہے، کیونکہ اس کے بغیر ہم یہاں پر رہ نہیں سکتے، کیونکہ وہ غلطی
जो खता आदम अलैहिस्सलाम से हुई थी उसके नतीजे में ये हमें जिस्म मिला। और हमारी माफ कीजिएगा, हमारी कुल मंजिल यही है कि हमने उस गलती के नतीजे में जिसे जिस्म हासिल किया है, इस जिस्म में निजात हासिल करनी है और वो पहले वाला मकाम पाना है जहां फरिश्तों ने आदम को सजदा किया था और वो ये जिस्म उस वक्त आदम को हासिल था, वही जिस्म हमने हासिल करना है इस जिस्म से निजात पाने के बाद। सामने काम, ये छोटी सी वीडियो मैंने बनाई, ये कुरान शरीफ में आयत मुबारका थी और अक्सर मुझसे कहते थे यार ये तुमने क्या बात कह दी, इसका और सबूत भी कुरान में से दो। तो मैंने चाहा कि मैं ये सूरत, ये आयत मुबारका आपके सामने पेश कर दूं ताकि अगर आप चाहें तो कुरान शरीफ में सूरत इराफ में से इस आयत मुबारका को देख ले। आखिर में उम्मीद करता हूं कि आप मेरे YouTube चैनल तफहीम हुदा को सब्सक्राइब कर लेंगे ताकि हमारा सिलसिला चलता रहे और जो भी कोई नई बात आए वो मैं आपके सामने बयान करता रहूं और आप तक पहुंचती रहे। बसलाम, खुदा हाफिज।